میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سید المرسلین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالم نیت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی نیکیوں کے بے حد حریص ہیں، اور آپ کی حسن تربیت سے آپ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، آپ کے متعلقین الحمدللہ عز و جل یہ بھی نیکیوں کے معاملے میں حریص ہیں۔ اور مسلمان کی خوش بختی ہے کہ جہاں سے اس کو نیکی کرنے کا موقع ملے وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ بظاہر معمولی نظر آنے والی نیکی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جنت میں بے حساب داخلے کا سبب بن جائے۔ تو امیر اہل سنت کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور اسی لیے آپ نے نیک اعمال سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے اس سے پہلے اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس عمل کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا آغاز ہی نیتوں والے مدنی انعام سے ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کو کرنے سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے عمل کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے۔ تو بیان سننا کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں اور سنوں گا۔ دوران بیان جو کچھ ذکر کیا جائے انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مدنی پھول ذکر کیے جائیں انہیں لکھنے کی کوشش کروں گا، اور سننے کے بعد یا لکھنے کے بعد آگے پہنچاؤں گا۔
کیونکہ حدیث پاک میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات کے صفحہ نمبر 212 اور 225 پر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، ان میں سے پہلا شخص عادل بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان شخص ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارے۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 اشخاص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، جمع ہوں تو اسی کی محبت پر، اور جدا ہوں تو اسی کی محبت پر۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ شخص کہ جسے خاندانی حسین عورت برائی کے لیے بلائے اور وہ شخص کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقۃ فأخفأها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، اور وہ شخص کہ جو چھپ کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، اور 7واں وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہہ جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان حدیث پاک کے ان الفاظ کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا یا عرش اعظم کے سائے میں رکھے گا، تاکہ یہ لوگ قیامت کی دھوپ سے محفوظ رہیں۔ اور اس حدیث پاک میں عادل بادشاہ سے مراد وہ مومن بادشاہ اور حکام ہیں جو رعایا میں انصاف کرتے ہیں، تو ان کو بھی قیامت کے روز سایہ رحمت میں رکھا جائے گا، کیونکہ دنیا ان کے سائے میں رہتی ہے، لہٰذا یہ قیامت میں رب تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور یہ یعنی عادل بادشاہ یا حکام
ان تمام لوگوں سے افضل ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ عادل حکام بھی اس بشارت میں داخل ہیں۔ اسی حدیث پاک میں دوسرے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ نوجوان ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ تو اس کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب کو یاد کرے۔ تو چونکہ جوانی میں اعضاء قوی اور نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے افضل العبادات احمزها، عبادتوں میں سب سے افضل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ اٹھانا پڑے۔ تو جوانی کے عالم میں اپنے نفس کو عبادت کی طرف مائل کرنے میں زحمت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ امنگیں جوان ہیں، خواہشات بے حد و بے حساب ہیں، گناہ کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ تو ایسے موقع پر جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گویا اس کو زحمت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ اور جب بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کی خواہشات مر جائیں، اس کی تمام تر مزاحمتیں دم توڑ جائیں، اس وقت کی ہوئی عبادت میں اور جوانی کی حالت میں کی ہوئی عبادت میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کا یہ شعر ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن سنت پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ یعنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو گویا بڑھاپے اور جوانی ان دونوں حالتوں میں بہت فرق ہے، اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں گناہ پر قدرت حاصل ہوتی ہے، اتنی قدرت بڑھاپے کی حالت میں حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو جوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، گناہوں سے بچے، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان کہ جو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اے کاش کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق مل جائے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی میں آپ 90% سے زیادہ ان افراد کو دیکھیں گے جو جوان ہیں۔ جوانی کے عالم میں کسی کی نگاہ ولایت نے ان کی تقدیر پلٹ دی ہے اور ان کو گناہوں کی تاریک وادی سے نکال کر راہ سنت پر چلا دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دعوت اسلامی میں شامل ہزاروں بلکہ لاکھوں جوانوں کی تقدیر کیسے بدلی؟ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے، یہ امیر اہل سنت کی نگاہ ولایت کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں لاکھ نوجوان اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اپنی جوانی کو جو امنگوں بھری ہے، خواہشات بھری ہے، اس جوانی کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، نیکی کی دعوت میں لگے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہیں، اپنے آپ کو صرف کیے ہوئے۔ تو اے کاش کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کے عالم میں توبہ کرنے کا ذکر ہوا، تو آئیے کچھ مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب
توبہ کی روایات و حکایات سے بھی ہم چن لیتے ہیں، جس میں جوانی کے عالم میں توبہ کرنے کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عتبہ یہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آئے تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے اس قدر مؤثر وعظ فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ اے نیک آدمی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ تو سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا۔ یہ چلائے اور غش کھا کر گر پڑے اور یہ اشعار پڑھنے لگے، ایا شاب لرب العرش آسی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے عرش والے کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لہا زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرج ہوگی اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النَّيْرَانِ فَعَاصِهْ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْإِسْيَانِ قَاصِي، پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَحِمْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ، تو نے گناہ کس لیے کیے؟ تو نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اب نجات پانے کے لیے کوشش کر۔ تو عتبہ کی چیخ نکل گئی اور یہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا میرے جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بد نصیب بندے کی توبہ اور معافی رب تعالی قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت عتبہ علیہ رحمت اللہ انہوں نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے فہم و یادداشت عطا کر، مجھے عزت عطا فرما کہ علوم دین اور قرآن مجید سے جو سنوں حفظ کر لوں۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، جو بھی میری قراءت سنے اگر وہ سنگ دل ہے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، رزق حلال کا اعزاز عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لی۔ ان کا فہم تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت عتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی، ان کی صحبت بابرکت، ان کے پرتاثیر بیان کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبا ہوا وہ نوجوان نہ صرف اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا بلکہ توبہ کرنے کے بعد مقام ولایت پر فائز ہو گیا۔ اور اس نے جو بھی دعائیں کی تھیں
اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ واقعی اللہ کے نیک بندے کی نگاہ ولایت میں اور زبان میں تاثیر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ ہدایت کا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور وہ شخص توبہ کی برکات پا لیتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ہیں کہ جن کے الفاظ ہدایت کا تیر بن کر گنہگاروں کے سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں اور ان کو توبہ پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ 1406 ہجری یعنی آج سے تقریباً 27 سال پہلے امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ پنجاب کے مدنی دورے پر تھے کہ ساہیوال میں آپ کی مڈ بھیڑ ایک دہریے سے ہو گئی۔ وہ اپنے عقائد و نظریات میں بہت پختہ دکھائی دیتا تھا، لہذا بحث و مباحثہ کے بجائے آپ نے اس امید پر اسے کافی محبت و شفقت سے نوازا کہ ہو سکتا ہے کہ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ عقائد باطلہ سے تائب ہو جائے۔ تو آپ کو آپ کے اسی شہر یعنی پاک پتن شریف میں منعقد ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں بیان کرنا تھا۔ تو امیر اہل سنت نے اس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ وہ دہریہ ساہیوال سے امیر اہل سنت کے ساتھ پاک پتن شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع ذکر و نعت میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بدریہ بس پاک پتن شریف پہنچنے کے بعد امیر اہل سنت نے حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت اللہ اکبر کے مزار پر انوار پر حاضری دی، اور وہ دہریہ بھی امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ تھا۔ رات کے وقت اجتماع ذکر و نعت میں امیر اہل سنت نے اپنے مخصوص انداز میں رقت انگیز دعا کروائی تو حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ دوران دعا امیر اہل سنت نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، راہ حق کا ایک متلاشی ہمارے ساتھ چل پڑا ہے اور اس نے تیری بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھا دیے ہیں، اب تو اس کا دل پھیر دے اور اس کو نور ہدایت نصیب کر کے روشنی کا مینار بنا دے۔ جب دعا ختم ہوئی تو اس دہریے نے آپ سے بے پناہ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کی کہ دوران دعا ایک انجان خوف کے سبب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ پھر اس نے آپ کے دستے مبارک پر دہریت سے باقاعدہ توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور آپ کے ذریعے حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی کے عالم میں توبہ کرنا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنا جوانی کی حالت میں یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش کہ ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو جوانی کے عالم میں کی ہوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جوانی کی حالت میں انسان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو کام جتنا زیادہ مشکل ہو اس کے کرنے پر ثواب اور اجر بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ تو کاش کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینے کے بعد اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے، ورنہ یاد رکھیے کہ گناہ کرتے کرتے موت آئی
اور اسی حالت میں مرے اور پھر قبر میں اتارے گئے اور قبر کا عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور پھر توبہ پر قائم رہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی۔ اور ایک اور روایت میں ہے التوبہ تغسل الحوبہ، توبہ گناہوں کو خطاؤں کو دھو دیتی ہے۔ تو اے کاش کہ ہمیں ان احادیث مبارکہ کے پیش نظر اپنے گناہوں سے توبہ کر لینے کی توفیق مل جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم اگر اپنے موجودہ حالات پر غور کریں تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جو ہمیں توبہ پر آمادہ نہیں ہونے دیتے، اور اگر کوئی توبہ کر بھی لے تو اس کے بعد اس کا گرد و پیش کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جو اس کو توبہ پر قائم رہنے نہیں دیتا۔ تو اول حالات ایسے ہیں کہ انسان توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور توبہ کر لے تو توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے گرد و پیش کا ماحول، ہمارے آخرت سے غافل دوست، ہمارے فیشن کے طالب مصاحبین، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکنے نہیں دیتے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور ہمیں جس طرح وہ خود گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی گناہوں کی وادی میں اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم ایسے دوستوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارا وہ دوست جس کو ہمارا نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، ہمارا وہ دوست جس کو ہماری داڑھی رکھنا اچھا نہیں لگتا، ہمارا وہ دوست جس کو ہمارا امامہ باندھنا اچھا نہیں لگتا، ہمارا وہ دوست جس کو ہماری زلفیں رکھنا اچھا نہیں لگتا، جس کو ہمارا تلاوت کرنا اچھا نہیں لگتا، جس کو ہمارا قافلوں میں جانا اچھا نہیں لگتا، جس کو ہمارا نیکی کی دعوت دینا اچھا نہیں لگتا، جس کو ہمارا تلاوت کرنا اچھا نہیں لگتا، ہمارا یہ دوست کبھی بھی ہمارا ہمدرد اور غمخوار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو دوست ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب نہ ہونے دے، ایسے شخص کو آپ اپنے قریب نہ ہونے دیں، اپنی صحبت سے دور کر دیں، اپنے آپ کو اس کی صحبت سے بچا لیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے گناہوں کے سبب جو ہم نے اپنے اس دوست کے بہکانے پر کیے تھے ہمارا مواخذہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہو گئی، تو ہمارا یہ دوست ہمیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ تو ہم ایسے دوست سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچا لیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ تو ایسوں کو اپنا دوست بنائیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عامل بنا دیں۔ تو اگر آپ کو ایسے دوست چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیں، آپ کو داڑھی والا کر دیں، آپ کو امامے والا کر دیں، آپ کو زلفوں کی سنتوں سے مہکا دیں، آپ کو سنتوں کی خوشبوؤں سے مہکا دیں، آپ کو تلاوت قرآن پاک پر آمادہ کر لیں، آپ کو نماز کی دعوت دیں، آپ کو نمازی بنا دیں، آپ کو قافلوں کا مسافر بنا دیں، آپ کو نیکی کی دعوت کا داعی بنا دیں، تو آپ کو ایسے دوست الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملیں گے۔ تو آپ دعوت اسلامی والوں کو اپنا دوست بنا لیجیے کہ جو آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے قریب کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل جو بھی دعوت اسلامی والوں کا دوست بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا عامل کامل اور سچا عاشق رسول بن جاتا ہے۔ کل وہ وقت تھا کہ اس کی آنکھ فجر کی نماز میں بھی نہیں کھلتی تھی، آج وہ وقت آ گیا دعوت اسلامی والوں کی صحبت اور ماحول کی برکت اس کو یوں میسر آئی کہ آج الحمدللہ وہ تہجد میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ایک نوجوان شرابی کا واقعہ میرے اہل سنت نے
نقل فرمایا ہے، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ حضرت سیدنا سری ساقطی علیہ رحمت اللہ القوی کا اس پر گزر ہوا۔ اب وہ شرابی شراب کے نشے میں اللہ 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 اس میں جلالت کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا سری ساقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمانے لگے کہ اپنے ناپاک منہ سے یہ کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے آگے چلے گئے۔ جب اس کو اپنے نشے سے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ حضرت سیدنا سری ساقطی علیہ رحمت اللہ القوی یہ تجھے اس حالت میں دیکھ گئے۔ تو نوجوان اپنے آپ کو ملامت کر کے کہنے لگا کہ اے شخص، اب تو اللہ سے ڈر، اب تو شرم کر کہ زمانے کے ولی سیدنا سری ساقطی وہ بھی تجھے اس حالت میں دیکھ گئے۔ تو حضرت سیدنا سری ساقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس کے لیے در پردہ یہ دعا کی کہ اے مولا کریم، اس نوجوان کے دل کو نیکی اور ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو حضرت سیدنا سری ساقطی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ نشے کی حالت میں تھا تو اس کا منہ صاف کیا، منہ دھویا۔ تو جس وقت آپ اگلے دن تہجد کی نماز ادا فرمانے کے لیے مسجد میں پہنچے تو اس نوجوان کو اپنے سے بھی پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پایا۔ تو حضرت سیدنا سری ساقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس سے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو حضرت سیدنا سری ساقطی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ اے سری، تم نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتا دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں ایک مدنی پھول تو یہ ملا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ ولایت سے تقدیریں بدل جاتی اور گناہوں کی تاریک وادی میں اترے ہوئے لوگ بھی الحمدللہ عز و جل صلاۃ و سنت کے پابند بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا مدنی پھول یہ اس واقعے سے مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنا دنیا و آخرت کے لیے نافع ہے۔ تو دعوت اسلامی والوں کی صحبت الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز تبدیلیاں لاتی۔ تو کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دوستی کرنا نصیب ہو جائے اور آپ ایک فزیکلی نفسیاتی طور پر اس امر کی طرف توجہ فرمائیے کہ انسان کی طبیعت میں نقالی کرنا بہت ہے۔ میرے پڑوس والے نے گاڑی لے لی ہے، اب میرے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی گاڑی لے لوں۔ میرے فلاں دوست ابھی پچھلے سال ہی تو پھیری لگاتے تھے، دکان کھول لیا اپنی، اب میری بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی دکان کھول لوں۔ نقل بہت ہے، لیکن یہ حرص، یہ نقل کرنا دنیاوی کاموں میں تو بہت ہے، مال کمانے کے لیے تو یہ حرص، یہ نقل کرنا بہت ہے۔ افسوس کہ نیک کاموں میں ہم نقل نہیں کرتے۔ تو اس پہ آپ غور فرمائیں کہ اس بات کے ہم حریص ضرور ہوں گے کہ ہمارا فلاں دوست جو ہے وہ بیرون ملک چلا گیا ہے، وہاں سے وہ بہت زیادہ پیسے کما کر لا رہا ہے، تو کاش کہ میں بھی بیرون ملک چلا جاؤں، میں بھی پیسے زیادہ کما کے لاؤں۔ تو اس طرف توجہ کیوں نہیں آتی کہ میرا وہ فلاں دوست جو کل تک داڑھی منڈا تھا، ننگے سر گھومتا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے داڑھی والا امامے والا ہو گیا، کاش میں بھی ہو جاؤں۔ میرا فلاں دوست جو کل تک 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، دعوت اسلامی کا اس پر ایسا کرم ہوا ہے کہ تہجد گزار ہو گیا ہے، کاش میں بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ تو میرا فلاں دوست جو کل تک آوارہ پھرتا تھا، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی ایسی نگاہ ولایت اس پر پڑی، اس کو جامعۃ المدینہ کا مدرس بنا دیا، عالم بن گیا، کاش میں بھی بن جاؤں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کے کاموں میں کاش کہ ہم حریص ہو جائیں۔ تو دعوت اسلامی نیکوں کا ماحول ہے، تو کاش کہ ہمیں یہ ماحول میسر آ جائے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، ہر دم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ ہم جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جو آخرت میں ہمارے مواخذے کا سبب بن جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حتی المقدور ہر نیکی کو بجا لائیں، نیکیوں کے حریص بن جائیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے والے بنیں۔ تو ہم میں سے شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم طبقہ ایسا ہے کہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے والا ہو، جہاں نیکی کرنے کا موقع ملتا ہو حاصل کر لیتے ہوں۔ شاید ہم میں ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ تو میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ امیر اہل سنت کا مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ہاتھ میں لیں، اس کو پڑھیں، تو آپ کو اس پہ غور کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں ایسا مواد موجود ہے، اگر عمل کر لیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی، انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کے نتیجے میں دل میں سکون محسوس کریں گے۔ تو کاش کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے والے بن جائیں، جبکہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ بہت زیادہ نیک ہونے کے باوجود نیکیوں کے حریص بھی تھے، اور تلاش کر کر کے نیکیاں کیا کرتے تھے کہ کہاں نیکی کا موقع ہاتھ لگے فوراً کر ڈالتے تھے۔ ہمارے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم المرتبت پیشوا ہیں۔ آپ نے 70 سال کی عمر پائی، 70 سالوں میں 55 حج کیے، اور آپ عالم ایسے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ علم فقہ کے اندر سارے کے سارے فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے اولاد۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے ریمارکس امام اعظم کے بارے میں یہ ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت استدلال عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ اپنے دلائل کے ساتھ پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ یہ دونوں ان کے شاگرد ہیں، اس سے آپ کی علمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے زہد و ورع، آپ کے تقوی و عبادات کا حال یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس جگہ پر انتقال ہوا وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک تلاوت فرمایا۔ تو گویا آپ نیکیوں کے حریص تھے، اتنا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود آپ نیکیوں کی کثرت رکھتے تھے۔ تو کاش کہ ہمیں بھی نیکیوں کی کثرت رکھنے کی توفیق مل جائے۔ تو میرا ہر اسلامی بھائی، مدنی چینل کا ہر ناظر اس بات پر غور کرے کہ میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کا جو درمیانی وقت گزارتا ہوں، اس میں اپنی آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا کرتا ہوں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات سونے تک میں نے اپنی آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کیا کوشش کی، کتنی نیکیاں کی۔ تو کاش کہ ہمارا صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کا دورانیہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھل جائے، تو آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، سنن و مستحبات پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی، تہجد کے وقت تہجد ادا کی جائے، فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے، فجر سے قبل مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، یعنی صدائے مدینہ لگائی جائے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ اسی طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، مدنی حلقہ جس طرح لگایا جاتا ہے۔ اور اگر مدنی حلقہ آپ کہیں ایسے ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ اکیلے ہیں، تو اکیلے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اکیلے مدنی حلقے کی ترکیب بنا لیں۔ اشراق و چاشت کی پابندی کی کوشش کریں، اور اس کے بعد گفتگو نہایت ہی قلیل کرنے کی کوشش کریں، زبان کے قفل مدینہ کو مضبوط بنائیں، آنکھوں، کانوں، ہاتھوں اور پاؤں کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک اپنا ایک جدول بنائیں، اور اس جدول میں اس چیز کو شامل کریں کہ میں نے اپنے صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک وہ اعمال کرنے ہیں جن سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، ابھی نیت فرما لیں کہ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک انشاءاللہ اپنا جدول بنائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا یہ جدول مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھال لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں فکر آخرت دیتی، ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتی، ہمیں توبہ پر آمادہ اور توبہ پر قائم دیکھنا چاہتی۔ تو کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول میسر آ جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں پر دیدہ دلیر ہیں، ان کو خوب غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے، پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر و نکیر آئیں گے۔ ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، پھر انشاءاللہ عز و جل میں ان کو کافی ہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہٰذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خدا کی قسم، تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید قبرستان میں تو کوئی بھی اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے۔ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے سے کترانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بد مست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کو ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم عنقریب یعنی چند سال
چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد علیہ رحمت اللہ الواجد اپنی ماں سے کہتے ہیں، پیاری ماں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بہنج یعنی بے اولاد ہوتی، اب میں تو پیدا ہو ہی گیا ہوں تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصے قبر میں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے، مرنے کے بعد کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ نسخہ استعمال کیجئے، یعنی سوچنے کی عادت ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد مجھے گھپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ میں اگرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہائے، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹ دے کر چل پڑیں گے۔ ہائے ہائے، میری نافرمانیاں اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو اور ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی۔ قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں اور بے نمازیوں اور غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہمارے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوف خدا کا عالم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب بھی غور کریں کہ ہم نے اپنی موت اور قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رو رو کر نیکی کی دعوت پیش کی۔ اس حدیث پاک میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازے میں شرکت ہوئی، تو آپ قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، اور پھر ہمیں
تربیتی مدنی پھول عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنی آخرت کے لیے، ہم نے اپنی قبر کے لیے، ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی؟ میرا ہر اسلامی بھائی اور میں بھی اس بات پر غور کریں تو شاید ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہے، تو کیا اسی طرح خالی دامن لے کر قبر میں اترنا ہے؟ کیا اسی طرح نیکیوں سے خالی دامن لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ نہیں نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں۔ ہم قبر میں جائیں تو ہمارا دامن نیکیوں سے مالا مال ہو، ہم آخرت میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اس کے لیے اپنے نفس پر پابندیاں ڈالنی ہوں گی، اس کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنانا ہوگا۔ تو کاش کہ ہم گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا لیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، جس کی جوانی گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرے۔ ایسا شخص خوش قسمت ہے۔ کاش کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، توبہ پر قائم رہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکیاں کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث پاک ہم نے آغاز میں سنی، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق ایسا جیسے چڑیا پنجرے میں۔ تو ہم اپنی موجودہ حالت پہ غور کریں کہ ہمارا دل مسجد میں کس طرح لگتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں جائیں تو ہمارا دل یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، یا یوں ہوتا ہے جیسے چڑیا پنجرے میں؟ کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ تو اول تو ہمارے معاشرے کی کثرت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو مسجد کا رخ نہیں کرتی۔ مسجد ویران ہے، نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، نمازیوں کا تناسب کتنا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارے محلے میں ہزاروں افراد موجود ہیں جن پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو مسجد میں شاید تل دھرنے کی جگہ نہیں بچے گی، لیکن مسجد میں 1 صف 2 صفیں 3 صفیں، اس سے بڑھ کر نمازیوں کی تعداد نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ مساجد کو آباد کس نے کرنا ہے؟ نماز پڑھنا کس پر فرض کیا گیا ہے؟ تو کاش کہ ہم مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ تو مسجد کو آباد کرنے والا خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ اس کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی۔ تو کاش کہ ہمارا دل مسجد میں لگ جائے۔ تو آپ بھی میں بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد بھرو تحریک، مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ دینے والی تحریک ہے۔ کاش ہم دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مساجد کو آباد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں 4 نمبر پر جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کی محبت سے رب راضی ہو اس سے محبت کریں، اور جس کی نفرت سے رب راضی ہو اسے نفرت کریں۔ بے دین اور بد عمل اولاد سے نفرت، متقی اجنبی سے محبت عبادت ہے۔ یوں ہی گہرے دوست کی بد عقیدگی پر واقف ہو کر اس سے الگ ہو جانا، اور جانی دشمن کے تقوی پر خبردار ہو کر اس کا دوست بن جانا بہترین عمل ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں ذکر کیے گئے اس شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روئے تنہائی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ سب کے سامنے رونے میں ریا کا اندیشہ ہے۔ تو جو مسلمان خوش نصیب اللہ کے خوف سے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تنہائی میں روئے، انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے رحمت میں ہوگا۔
یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مجھے تلاش مولا اسی چشم تر کی ہے۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ اور خاندانی عورت بلائے، یعنی خود ایسی عورت اس سے بدفعلی کی خواہش کرے اور یہ اس نازک موقع پر محض خوف خدا سے بچ جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس فعل مبارک کی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کرے۔ خیال رہے کہ ایسے نازک موقع پر عورت سے یہ کہہ دینا ریا نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ریا نہیں، تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے، یعنی میں رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو بھی ڈر۔ اور دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، تو یہاں صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے، صدقہ فرض اور چندے کے موقع پر صدقہ نفل اعلانیہ دینا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے کچھ سنتیں اور آداب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دو مسلمان باہم ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، کہ اس موقع پر سلام کرنا سنت، اور اس کا جواب اتنی آواز سے دینا کہ سلام کرنے والا سن لے، واجب۔ جب دو مسلمان باہم ملاقات کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، تو ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالی کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھ لیں اور گھر والوں کو بھی سلام کریں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں، گھر والوں کو بھی نیکیوں کی حاجت ہے، اور اپنے بچوں کی امی کو، اپنے گھر والی کو سلام کرنا یہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے میں تشریف لے جا کر سلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر سنتوں کا خوب چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک